بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد۔ کتاب کے مؤلف ہیں علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم علامہ عابد عسکری۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تہذیب آل محمد پر ایک نظر۔ تہذیب آل محمد کا شمار علامہ مجلسی کی مقبول ترین تصنیفات میں سے ہوتا ہے، جو میری اور ادارہ منہاج الصالحین کی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ایک جلیل القدر علامہ کی شورۂ آفاق کتاب کے ترجمے اور اشاعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب 14 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب لباس سے متعلق ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی سلائی اور بناوٹ کیسی ہونی چاہیے۔ اسلام نے اچھا لباس پہننے، صاف ستھرا رہنے کی سخت تاکید کی ہے، بلکہ جہاں پر اسلام باطنی صفائی پر زور دیتا ہے وہاں پر ظاہری صفائی کی بھی تلقین کرتا ہے۔ احادیث میں صفائی اور پاکیزگی کو آدھے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی روح سے قیمتی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان مالی استطاعت رکھتا ہے تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا لباس خرید سکتا ہے۔ لباس کی سلائی ایسی ہونی چاہیے کہ اس لباس سے کفار و مشرکین کی تقلید بھی نظر نہ آئے اور اس سے ستر پوشی بھی ہو۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی لباس زیب تن کریں۔ ٹائی وغیرہ کا پہننا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے نصارہ کی پیروی کے زمرے میں آتا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ہلکے رنگ والے کپڑوں کا انتخاب کریں تاکہ ان کے لباس اور عورتوں کے لباس میں مماثلت اور مشابہت پیدا نہ ہو۔ مردانہ وقار کے لیے سب سے بہترین رنگ سفید رنگ ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات دوسرے رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین ہر رنگ کا کپڑا اپنے لیے منتخب کر سکتی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ہر طرح کی زیب و زینت خواتین کے ماحول میں کریں، یا ان کے لیے ہر طرح کی آسائش شوہر کے لیے جائز ہے۔ خواتین کو چاہیے اس لباس سے اجتناب کریں کہ جس سے ستر پوشی نہ ہو، یا جو لباس نصرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی تہذیب کو نمایاں کرتا ہو، یا جو لباس ان کی تاثیر میں تیار کیا گیا ہو۔ خواتین اچھا لباس ضرور استعمال کریں، لیکن حد اعتدال اور توازن کا ضرور خیال کیا جائے، اور ان کے لیے پردہ اور چادر پہننا بہت ضروری ہے، ورنہ حوث کے بھوکے لوگ ان کے نسوانی وقار پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ مرد حضرات خالص ریشم اور سونے کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جو مرد سونے کے لاکٹ اور انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سونے کا استعمال کرنے والے مرد کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ خواتین ہر طرح کا ریشمی لباس زیب تن کر سکتی ہیں اور سونے کا استعمال بھی ان کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ حد اور دائرے کے اندر ان کی آرائش اور زیبائش ہونی چاہیے۔ موسمی اعتبار سے کاٹن کا کپڑا اچھا ہے۔ اسلام میں اس کی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ آج کل ہر کپڑے کی بے شمار ورائٹی موجود ہے۔ بہتر ہے اس لباس کا انتخاب کیا جائے جس سے شرافت اور شائستگی کا پہلو نمایاں ہو۔ دوسرا، اس لباس سے تکبر و غرور بھی ظاہر نہ ہو، بلکہ انسان کو اچھا لباس پہن کر سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس کی بہترین نعمت سے فیضیاب ہوا ہے۔ احادیث کی روح سے اس شخص کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے جو شخص اچھا لباس پہن کر تکبر کرے یا خود کو دوسروں سے برتر خیال کرے۔ اسلامی تہذیب میں سر کو ڈھانپنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے بہتر امامہ ہے۔ اگر ماحول اجازت دے تو سر پر کوئی ٹوپی، رومال، مفلر وغیرہ باندھ لینا چاہیے۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ حضور پاک کے پاس 3 قسم کی ٹوپیاں تھیں، امامہ، ٹوپی، رومال وغیرہ سے مردانہ وجاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بلوچستان اور صوبہ سرحد کے لوگ پگڑی باندھتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت ان کی شخصیت خاصی نمایاں اور باروب ہوتی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جب نیا لباس زیب تن کرو تو چند دعائیں پڑھو۔
خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے لباس میں برکت ہوتی ہے۔ اسلام میں عریاں رہنے اور ننگی حالت میں سونے سے سخت منع کیا گیا ہے، بلکہ ہر انسان کو اپنی سطر پوشی کا ہر حال میں خیال کرنا چاہیے۔ جوتوں کا شمار بھی لباس وغیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا لباس ہو اور اچھا جوتا نہ ہو تو تب بھی بات نہیں بنتی، اس لیے بہترین اور اچھے جوتے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کالے جوتے کے علاوہ باقی ہر رنگ کے جوتے پہنے جا سکتے ہیں، یعنی کالا رنگ مکروہ ہے۔ البتہ کوئی پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، لیکن اسلامی تہذیب میں اس رنگ کے جوتے کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ جرابیں ہر رنگ کی پہنی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں بھی شخصیت اور مطابقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے باب میں مردوں عورتوں کی زیبائش اور آرائش کی بابت گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگشتری پہننے کی فضیلت اور آداب کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں اور مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی متبرک نگینہ ضرور پہنیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ باتھ روم میں جاتے وقت اتار لینا چاہیے۔ ائمہ طاہرین مخدرات عصمت و طہارت اور دیگر اولیاء کرام مقدس نگینوں پر مشتمل انگوٹھیاں ضرور استعمال کرتے تھے۔ بزرگان دین کے بقول فیروزہ، عقیق، یاقوت اور دیگر نگینے انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیق پہننے سے دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی برکت سے انسان حادثوں وغیرہ سے بھی بچا رہتا ہے۔ فیروزہ رزق میں خیر و برکت کے لیے بے حد مفید ہے۔ مرد سونے کی انگوٹھی استعمال نہیں کر سکتا، عورت ہر قسم کی انگوٹھی پہن سکتی ہے۔ نگینوں پر آیت الہی، اسماء اعظم نقش کروائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے انسان کو باوضو رہنا چاہیے۔ احادیث کی روح سے سرما لگانے کے بے حد فوائد ہیں۔ اس سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور پلکیں مضبوط ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کے جدید دور میں اس مفید عمل کو بالکل ترک کر دیا گیا ہے، بلکہ سرما لگانے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ آئینہ دیکھنے کی بھی اپنی جگہ پر فضیلت و اہمیت ہے۔ بہتر ہے کہ جب بھی آئینہ دیکھا جائے تو خداوند کریم کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اچھی شکل و صورت والا انسان بنایا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو حیوان یا درندہ بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اس لیے اس نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پر سجا دیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ عورتوں مردوں کو عمر کے مطابق خضاب کی ضرورت پڑے تو خضاب ضرور استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی باعث زینت بھی ہے اور باعث ثواب بھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر سیاہ رنگ کا خضاب ہے۔ یہ بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ خضاب سے بدبو زائل ہوتی ہے، چہرے کی رونق بڑھتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا باب کھانے پینے کے آداب سے متعلق ہے۔ ہر شخص کو شریعت کی روح سے ہر طرح کا کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ ہر طرح کا پھل کھا سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ فضول خرچی اور بخل سے اجتناب کریں۔ اپنے بچوں کے لیے بہترین غذا کا اہتمام کریں۔ ان کے لیے میوہ جات، پھل فروٹ لانا اور ان کے لیے تحفے تحائف لانا بے حد ثواب اور خوشنودی خدا کا باعث ہے۔ اس سے گھر میں بچوں میں پیار و محبت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوستوں، عزیزوں اور مہمانوں کو مدعو کریں، ان کی خاطر خواہ خدمت کریں۔ اس سے بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نفر و عناد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمیں شکم سیری سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے موٹاپا ہوتا ہے اور جسم میں بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جسمانی مشقت کرنے والا شخص آرام پسند شخص کی نسبت زیادہ چاق و چوبند اور صحت مند ہوتا ہے۔ آج سے صدیاں پہلے اسلام نے صحت و تندرستی کے اصول ہمیں بتا دیے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، اور کھانے کی خواہش ابھی باقی ہو تو ہاتھ ہٹا لو۔ میڈیکل سائنس بھی اسی اصول کو اپنانے پر زور دیتی ہے۔ جو لوگ کرسیوں، صوفوں اور آرام دہ بستروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آج کل ہمارے معاشرے کی اکثریت اپنی فٹنس کی تلاش میں کوشاں نظر آ رہی ہے۔ اسلام میں زیادہ چربی والے چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حد سے زیادہ میٹھا بھی
نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا جب تیار ہو جائے تو بہتر ہے دسترخوان بچھا کر گھر کے سارے افراد مل جل کر کھانا کھائیں۔ کھانا چبا کر کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں کہ کھانا کھاتے وقت ایک دوسرے کے منہ کی طرف نہ دیکھیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ صاف پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ رومال یا تولیے کے ساتھ صاف کر لیں۔ بہتر ہے وہی ہاتھ اپنی آنکھوں پر پھیر لیں، اس سے آنکھوں میں بینائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور کھانا کھانے اور حلال و جائز چیزوں سے مستفیض ہونے کے قابل بنایا ہے۔ اس باب میں کھانے کی مختلف چیزوں کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ تمام غلہ جات میوہ جات کی تاثیرات اور فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کسی چیز کو کھا لیں تو اس کے بعد خلال ضرور کریں۔ اس کے بعد پانی کی فضیلت اور اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ پانی جو سرچشمہ حیات ہے، وہ پانی جس کی وجہ سے پوری کائنات میں رونق ہی رونق ہے۔ صاف پانی کا درجہ اور فضیلت ہی اور ہے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے قاتلوں پر لعنت بھیجی جائے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ چوتھا باب نکاح اور شادی کی فضیلت اور اولاد کی تربیت کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روح سے عورت اور مرد کا کنوارا رہنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے بے شمار قباحتیں اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان کو افسردگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بیوی بچوں کے ساتھ جو رونق یا جو برکت ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے، زندگی پرکیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ بیوی اور بچوں کے رزق کی کسی طرح سے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بچہ جب بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ خداوند کریم ہر شخص کے لیے رزق کے لیے بہترین اسباب پیدا کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کے مقدر نصیب اور کوشش کے مطابق روزی مل رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی ہم پلہ خاتون سے شادی کی جائے، جو عورت اچھے اخلاق والی ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھری رہتی ہو، پاکیزگی کا خیال رکھتی ہو، باپردہ رہتی ہو، نماز روزہ اور دیگر شرعی فرائض حسن و خوبی نبھاتی ہو، اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تعلیم کرتی ہو، وہ عورت بہشت کی حور سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اسی طرح مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے۔ اسلام کی روح سے جتنے حقوق عورت کے ہیں اتنی مرد کے ہیں۔ مرد عورت کو اپنے اپنے حقوق کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے۔ رات کے وقت نکاح کرنا مستحب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جمعے کے دن منگنی اور نکاح کیا جائے تو بہت مبارک ہے۔ نکاح میں مومنوں کو بلانا، ان کو کھانا کھلانا اور عقد نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ بہتر ہے کسی صالح اور پرہیزگار عالم دین سے نکاح پڑھوایا جائے۔ ولیمے کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا باعث ثواب ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیک عورت بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے اور نیک اولاد آدمی کی سعادت کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ بچے کا نام اسلامی طریقے پر رکھیں۔ زیادہ اچھا نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، حضور پاک اور ائمہ طاہرین کے ناموں کے مطابق رکھا جائے۔ بچوں کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے، اس سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آفات و بلیات دور ہوتی ہیں۔ اسلام میں بچے کو دودھ پلانے اور اس کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ مبارک ماں کا دودھ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو باتیں بچپن میں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں ان کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ضرور بتائیں۔ خود نہ پڑھا سکتے ہو، اس کے لیے کسی دینی معلومات رکھنے والے شخص کی خدمات حاصل کریں۔ عام طور پر ہماری بچیوں کو شرعی اور فقہی مسائل کا بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے والدین پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو فقہی مسائل ضرور بتائیں تاکہ بچی ہر ماہ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے فرائض کی ادائیگی کر سکے۔ بچیوں کو بال نہیں کٹوانے چاہیے، با پردہ رہیں، فقہی کتب کا مطالعہ کریں، ناخن نہ بڑھائیں،
پاکیزگی کا خیال کر رکھیں۔ ایسی بیٹیاں اپنے لیے اور پورے معاشرے کے لیے رحمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہماری دعا ہے خداوند کریم تمام مسلمان بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کریں، بڑے ہو کر ان کی ہر خواہش پوری کریں، ان کو حج و عمرہ اور زیارت کروائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے قدموں میں ہی بچوں کی اخروی کامیابی رکھ دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کا احترام کرتی ہے اور ان کو وہ مقام دیتی ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ 5ویں باب میں مسواک تنگی کرنے، ناخن اور بال کو کٹوانے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت دانتوں کو صاف رکھیں۔ اس سے ایک تو صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا فرشتے دانت صاف کرنے والے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی روح سے عورتوں کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرانا جائز نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے دونوں باتیں جائز ہیں، لیکن وہ بالوں کو اس قدر بھی نہ بڑھائے کہ عورت سے مشابہت پیدا ہو جائے۔ شریعت میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ بعض لوگ اپنے سفید بال اکھیڑ دیتے ہیں، ان کو چاہیے ایسا نہ کریں، کیونکہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کہ وہ اسلام کا نور ہے۔ جس مسلمان کی داڑھی میں ایک سفید بال پیدا ہوگا تو قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ناخن کاٹ لیے جائیں۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ ناخن کتروانے سے بہت بڑے بڑے امراض ختم ہوتے ہیں اور روزی فراغ ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناخنوں اور بالوں کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ عام طور پر لوگ اور خاص طور پر عورتیں اپنے بال عام جگہوں پر پھینک دیتی ہیں۔ شریعت کی روح سے یہ کام درست نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو فوری طور پر زمین میں دفن کیا جائے۔ سر اور داڑھی میں کنگھی یا برش کرنا مستحب ہے۔ بکھرے اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ رہنا ایک طرح کی بد تہذیبی ہے، لہذا اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت صاف ستھرا بن کر سنور کر رہے۔ 6واں باب خوشبو لگانے، تیل ملنے کے بارے میں ہے۔ اسلام میں خود کو ماحول کو معطر رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک اور ائمہ طاہرین اور دیگر بزرگان دین خود بھی خوشبو استعمال کرتے تھے، دوسروں کو بھی خوشبو استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھول سونگھنا بھی باعث ثواب ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے تندرستی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تیل ملنے سے چہرے پر ملاحت آ جاتی ہے، دماغ قوی ہوتا ہے، مسامات کھل جاتے ہیں، جلد کی سختی اور بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ روغنوں اور تیلوں کی بہت زیادہ قسمیں موجود ہیں، کوئی بھی تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادبا نے تمام تیلوں کی افادیت بیان کی ہے۔ ہمارے عام طور پر مالش کے لیے سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے، یا لوگ سر پر روغن بادام کی مالش کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں۔ احادیث میں گلاب اور عرق گلاب کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ گلاب سے منہ دھویا جائے تو چہرے کی رونق زیادہ ہوتی ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی خوشبودار پھولوں کی خوشبو مسرور کن ہوتی ہے۔ 7واں باب نہانے دھونے سے متعلق ہے۔ ہر روز نہانا باعث ثواب ہے، اس سے جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ غسل کے دوران بھی کچھ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ غسل سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو صحت و تندرستی بخشی ہے اور پانی جیسی بہترین نعمت عطا کی ہے۔ احادیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ بغل وغیرہ کے بالوں کو نہ بڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بغل وغیرہ کے بالوں کو نہ بڑھاؤ کہ وہ شیطان کی کمی گاہ ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اس غسل کے لیے چند دعائیں بھی منقول ہیں، قارئین کرام اس کتاب میں درج ذیل دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 8واں باب سونے جاگنے اور بیت الخلاء کے آداب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رات آرام اور دن کام کے لیے بنایا ہے، پھر سونے کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے عمر رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
فرشتے کی شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے، ذکر الہی کرتے کرتے سو جانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سونے سے قبل چاروں کل شریف اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں اور رات کے وقت یا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اس سے انسان صبح تک اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں رہتا ہے، دوسرا کسی قسم کا ڈر بھی لاحق نہیں ہوتا۔ بہتر یہ کہ انسان دائنی کروٹ پر سوئے، الٹا ہو کر سونا فعل شیطان ہے، اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا باعث صحت ہے اور باعث ثواب بھی۔ اسلام میں خواب کی ایک مسلمہ حیثیت ہے، ان کی تعبیریں بھی برحق ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ڈراؤنی قسم کا خواب کبھی دیکھ بھی لے تو گھبرانا نہیں چاہیے، صدقہ دے دے، انشاءاللہ ہر بلا رفع دفع ہو جائے گی۔ احادیث میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت اپنے سر کو ڈھانپ لیں، جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی کا استعمال کریں، ٹشو اور دیگر اس قسم کی چیزوں کے استعمال سے طہارت نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ طہارت کے وقت کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، ان سے گزارش ہے جب تک کپڑے پاک نہیں ہوں گے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کپڑے دھوتے وقت، طہارت کرتے وقت پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ بیت الخلاء یا کسی اور جگہ پہ طہارت کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے نہ پشت، اس لیے لوگوں کو لیٹرین بناتے وقت اس شرعی مسئلے کی طرف خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نواں باب بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیماری کے علاج معالجے کے لیے فوراً کوشش کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور دعاؤں کا سہارا بھی لیا جائے، صدقہ بھی دیا جائے، اس سے کافی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بیماری پر صبر کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں، یہ سنت رسول ہے۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس لیے تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور حصول شفا کے لیے قرآن مجید پڑھو، کیونکہ جس شخص کو قرآن مجید سے شفا نہ ہو اس کو اور کسی چیز سے شفا نہیں ہو سکتی۔ تہذیب آل محمد میں بیماریوں کے لیے دعائیں اور نسخہ جات موجود ہیں، قائرین کرام ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دفعہ سحر کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں، جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جادو ایک عام وبا کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، اس کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ لوگوں کو چاہیے اس تاریخ اور پلید چیز کے دفعہ کے لیے کسی نیک اور پرہیزگار بزرگ عالم دین کی خدمت حاصل کریں، جادوگروں شعبدہ بازوں کے پاس جا کر اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں۔ 10واں باب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے لیے ان کے حقوق سے متعلق ہے۔ اسلام ہمیشہ صلح و آتشی اور امن و سکون کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے احادیث میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، جبکہ قطع رحمی اور جدائی کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اعتماد اور محبت کے رشتے کو تقویت پہنچائی جائے۔ اس سے ہمارا معاشرہ نہ صرف ترقی کر سکتا ہے بلکہ یہ پوری سوسائٹی نظیر جنت بن سکتی ہے۔ اسلام نے نوکروں ملازموں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، ان کے کھانے پینے اور حقوق کا خیال رکھا جائے۔ مومن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ احادیث میں مومنین کے احترام، اس کو کھانا کھلانے، اس کی عیادت اور ملاقات کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے۔ مفلسوں، کمزوروں، مظلوموں، بوڑھوں، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسلام کی روح سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ غریب کو حقیر سمجھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، دوست کو چاہیے اپنے دوسرے دوست کا احترام کرے، اس کی غیبت نہ کرے اور مشکل اور ضرورت کے وقت اس کے کام آئے۔ ظالموں کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جائز نہیں ہے، بلکہ ظالم کے ظلم کے ساتھ خاموش
رہنے والے کو بھی ظالموں کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ زندوں اور مرحومین کے کچھ حقوق ہیں، ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے، ان کے لیے نیکیاں کی جائیں، قرآن مجید کا ختم اور فاتحہ ان کی روح کو ایصال کی جائے۔ مرحومین کے لیے راہ خدا میں دیے گئے صدقات و خیرات کے بدلے بھی ان کو اجر ملتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے اور درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ 11واں باب سلام اور جواب سلام اور مسافے سے متعلق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تواضع و انکسار میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس شخص سے سامنا ہو جائے اسے سلام کریں۔ سلام دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک آپ سلام علیکم کہہ سکتے ہیں، دوسرا السلام علیکم کہیے۔ امن و سلامتی کے لیے یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کا رشتہ دار یا واقف قاری ہو، بلکہ ہر مسلمان پر سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کے عوض میں جزائے خیر سے نوازتا ہے اور زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے اور معاشرے میں اخوت و بھائی چارہ کو فروغ ملتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپس میں مصافحہ کرو، مصافحے کے سبب سینے کینے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجالس اور محفل میں بیٹھنے کے آداب کی بابت بتایا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی اچھے شخص کی ہم نشینی اختیار کریں، پست کمینے جرائم پیشہ افراد کی محفل میں نہ بیٹھیں۔ محفل میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی گفتگو کے دوران نہ بولیں۔ جب وہ بات ختم کر لے تو اپنے خیال کا اظہار کریں۔ محفل میں حد سے زیادہ مذاق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ کہہ کے لگا کر ہنسا جائے، بلکہ ہر بات میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے تو حتی الامکان اس کی عزت کریں، اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ احادیث کی روح سے 3 افراد کی بہت زیادہ عزت کی جائے۔ ایک سفید ریش بوڑھا حافظ قرآن، امام عادل یعنی نیک اور صالح عالم دین۔ اخلاقیات کی روح سے لوگوں کے سامنے ڈکار لینے اور تھوکنے سے اجتناب کیا جائے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ رب العالمین۔ سننے والے کو چاہیے وہ کہے یرحمک اللہ۔ علماء کرام مومنین اعظام کو چاہیے جہاں بھی بیٹھے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کی بابت بات چیت کریں، ان کے اقوال بیان کی جائیں، ان کی احادیث اور ان کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی جائے، اہل بیت اطہار کے فضائل و مصائب بیان کی جائیں۔ اس کے بعد ہماری توجہ باہمی مشورے کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ حدیث میں کہ عقل مند دیندار اور پرہیزگار شخص سے مشورہ کرو، جب وہ کوئی بات کہے تو اس کے خلاف مت کرو ورنہ تمہاری دنیا و آخرت کی خرابی کا باعث ہوگا۔ پھر خط اور اس کے جواب کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جناب صادق آل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے اسی طرح خط کا جواب لکھنا واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ترک نہ کرو۔ تہذیب آل محمد میں مکان کی فراغی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث درج کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان کا مکان وسیع اور کھلا ہو۔ اسلام کس قدر پاک و پاکیزہ اور باریک بین مذہب ہے کہ جو ہر شعبہ حیات میں لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ مکان میں زیادہ تکلفات نہ کیے جائیں اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ اونچا کیا جائے۔ معصوم کا کس قدر خوبصورت قول ہے کہ جو عمارت ضرورت سے زیادہ بنائے گا وہ قیامت کے دن اپنے مالک کے لیے وبال بن جائے گی۔ پھر گھر میں جانور پالنے کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر اور مرغیاں رکھنا اچھی ہے تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو بھیڑ بکریوں کا پالنا بھی مستحب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں ایک بھیڑ بکری دودھ دینے والی ہو روزانہ 2 فرشتے اس گھر کے رہنے والوں سے کہتے ہیں کہ خدا تمہیں آباد و شاد رکھے اور تمہارے گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔
احادیث کی روح سے پرندوں کا پالنا باعث ثواب ہے، لیکن ان کو کسی بھی لحاظ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ احادیث کی روح سے کتا رکھنا یا پالنا مکروہ ہے، بلکہ کالے کتے کو تو جن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ شکاری کتے کو مکان میں رکھو، مگر علیحدہ جگہ میں، کم از کم اس کے اور تمہارے درمیان میں ایک ایسا دروازہ ہو جو بند ہو سکے۔ پھر ہمیں مکان کی صفائی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس زائل ہوتا ہے۔ 13واں باب میں پیادہ چلنے، سوار ہونے، بازار جانے، تجارت اور کھیتی باڑی کرنے کے ایک بارے میں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سواری کا 4 پایا رکھنا آدمی کی خوش قسمتی میں داخل ہے۔ احادیث میں گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ یہ جانور اپنے مالک کے لیے باعث زینت بھی ہے اور وفادار بھی ہے۔ خود تو تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے مالک کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ جب انسان پیدل چلے تو بڑے سکون و وقار کے ساتھ چلے۔ اسی لیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تیز راستہ چلنے سے مومن کا حسن جاتا رہتا ہے۔ علامہ مجلسی آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ کا پالنا بھی باعث ثواب ہے۔ ان جانوروں کے بہت فائدے ہیں۔ ایک تو انسان کو دودھ اور گھی دیتے ہیں، دوسرے ان کا دودھ بیچ کر وہ اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کر سکتا ہے، تیسرا ان کی بڑھتی ہوئی نسل خرید و فروخت کے کام میں لائی جا سکتی ہے۔ ان سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ جانور زندہ ہو تب بھی مفید ہیں، مر جائے تو تب بھی فائدہ مند ہیں، یعنی ان کو ذبح کر کے ان کی کھال اور گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں تجارت اور حلال روزی کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دولت مندی نگاہوں سے بچنے میں اور تقوی اختیار کرنے میں سب سے اچھا مددگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم نے اپنی دکان کھولی اور مال پھیلا کر بیٹھے تو جو کچھ تمہارے ذمے تھا کر چکے، اب باقی خدا کے ذمے ہے، اس پر توکل کرو۔ پھر خود بتایا گیا ہے کہ تجارت کرنے سے پہلے ضروری فقہی مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد کھیتی باڑی کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کھیتی باڑی کرو اور باغ لگاؤ، خدا کی قسم کوئی بھی شخص اس سے زیادہ حلال اور پاک پیشہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیتی کرنا سب سے بڑی کیمیا ہے۔ 12واں باب سفر کے آداب سے متعلق ہے۔ اس باب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کون کون سی تاریخوں میں سفر کرنا درست ہے اور کون سی تاریخوں میں درست نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعرات کا دن خدا اور رسول خدا اور فرشتوں کو پسند ہے، لیکن بہتر یہ کہ سفر سے پہلے صدقہ دیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کچھ صدقہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی نحوست اس سے دفع کر دیتا ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے غسل کیا جائے، نماز اور دعائیں پڑھی جائیں۔ یہ باب دوسرے ابواب کی بنسبت قدر تفصیلی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور راستے میں قیام کرنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بھی آداب اور دعائیں بیان کی ہیں۔ واقعتاً اسلام کس قدر پاک و پاکیزہ دین ہے کہ جس نے زندگی کے کسی شعبے کو بھی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے باریک سے باریک نقطے کی طرف بھی توجہ اور دھیان دیا ہے۔ اس کوشش اور عقل ریزی اور تاکید مزید کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو، انسان کو فائدہ پہنچے، بنی نوع انسان کو دینوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں۔ بلا شبہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے ملت اسلامیہ پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ انہوں نے ہماری فلاح و ترقی اور کامیابی و کامرانی کا جتنا سوچا ہے شاید کسی نے بھی نہ سوچا ہو۔ ادارے منہاج الصالحین کی محترم انتظامیہ اور بالخصوص مولانا ریاض حسین جعفری مبارکباد کے مستحق ہیں، جو طباعت کی دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کر چکے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند کریم ان کو آباد و شاد رکھے اور ادارے حاضہ کو بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ علامہ عابد عسکری، فاضل کم۔